بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک پاکستانی شہری جس کے پاس نیشنلٹی آسٹریلیا کی بھی ہوتی ہے، وہ اپنی فیملی کو ملنے کے لیے پاکستان آتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی چیز باہر سے منگواؤں۔ وہ باہر سے کچھ چیز لینے جاتا ہے، راستے میں پولیس والے آتے ہیں۔ جب وہ جوس کی دکان پر رکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تھانے لے کے جانا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار آپ نے مجھے تھانے کیوں لے کے جانا ہے؟ ان کی بحث و تکرار ہو جاتی ہے اور وہ جو ایک پولیس والا ہوتا ہے وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور تشدد کرتے کرتے مارتے اس کو تھانے میں لے جاتے ہیں، اس کی گاڑی لے جاتے ہیں، اس کا موبائل چھین لیتے ہیں۔ یہ ساری وجہ کیا بنی اور پھر اس کیس کا کیا بنا اور وہ بندہ کون تھا، اس کی ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس بندے کا نام خواجہ ذیشان ہے۔ یہ آسٹریلین شہریت رکھتا ہے اور وہاں پر نوکری کرتا ہے۔ وہاں اس کی جو جاب ہے وہ ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہے۔ وہ لاہور ڈیفنس میں اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارا کچھ کھانے کو جی چاہا، ہم نے کہا کہ توا چکن کھاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں گاڑی پر نکلا ہوں توا چکن لینے کے لیے اور گاڑی میں آہستہ آہستہ میوزک سنتا جا رہا ہوں۔ جب میں بھاٹی تھانے کے پاس پہنچا، وہاں میں نے بریک لگائی، پیچھے سے 3 پولیس والے آ جاتے ہیں۔ ایک بندہ 125 پہ ہوتا ہے، 2 بندے 125 پر 2 موٹر سائیکلوں پر آ جاتے ہیں۔ آ کر مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رکنے کا اشارہ کیا تھا، آپ نے وہاں بریک کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا کہ سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا اشارہ نہیں دیکھا ورنہ میں ضرور رکتا۔ وہ بندے وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بندہ خواجہ ذیشان جو ہے اندر چلا جاتا ہے جوس کی دکان پر جوس لینے۔ جب جوس لے کر واپس آتا ہے تو وہ 3 اہلکار جو پولیس والے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تھانے لے کے جانا ہے۔ یہ خواجہ ذیشان جو باہر آسٹریلیا میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہے کہتا ہے کہ یار میرا کیا قصور ہے، مجھے بتایا جائے آپ کیوں مجھے تھانے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بس اسی دوران بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے اور ایک پولیس والا ظہیر جس کا نام ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاتھوں پر زخم کے نشانات ہیں اور اس بندے نے خواجہ ذیشان کو ظہیر نے جو سپاہی تھا، کانسٹیبل تھا، اس نے اتنا مارا کہ مارتے ہوئے اس کو تھانے لے جاتے ہیں۔ وہ جو حدود تھی گاڑی جہاں پارک کی تھی وہ تھانہ ٹبی کی حدود تھی، لیکن وہ بندہ اس کو تھانہ بھاٹی میں لے جاتے ہیں اور پھر اس سے گاڑی کی چابی اور اس کا موبائل بھی لے لیتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ میری گاڑی بھی خود ہی تھانے لے کر آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میری گاڑی میں 6.25 لاکھ روپیہ تھا، وہ بھی انہوں نے میرے سے لے لیا اور ایک میرا موبائل تھا آئی فون، وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے وہاں جا کر کافی تشدد میرے اوپر کیا۔ تشدد کرنے کے بعد ان کا جو آفیسر تھا ASI سلیم، وہ گشت پر تھا۔ انہوں نے اس کو ساری صورتحال بتائی اور سلیم فوراً موقع پر تھانے پہنچ جاتا ہے۔ جب پہنچ جاتا ہے آ کر دیکھتا ہے کہ اس پر تشدد خواجہ ذیشان پر بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ پولیس والوں کو کہتا ہے کہ یار آپ نے بہت زیادہ غلط کام کر دیا اور حد سے زیادہ غلط کام کیا ہے۔ اس نے ظہیر کو بلوایا اور کہا کہ اس کا موبائل آپ کے پاس ہے، اس کو واپس کرو۔ ظہیر جو سپاہی تھا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا موبائل نہیں۔ خیر سلیم کے کہنے پر اس نے موبائل تو واپس کر دیا۔ خواجہ ذیشان بتاتے ہیں کہ یہ میرا آئی فون موبائل ہے کہ یہ دیکھو بیک سائڈ سے ٹوٹ گیا ہے اور ابھی اس کی سکرین ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور اپنے کزن کو فون کیا، اس کے بعد میرا کزن وہاں تھانے آ جاتا ہے۔ جب تھانے آ جاتا ہے کزن پوچھتا ہے کہ اس کو کیوں پکڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ آپ پوچھیں، بس اس کو لے جائیں۔ کہتا ہے کہ ہم باہر نکلے اور میری گاڑی میں جو 6.25 لاکھ تھے وہ بھی پولیس والوں نے ہتھیا لیے، وہ بھی مجھے نہیں دیے۔ اس کے بعد ہم باہر آ کر تھانہ ٹبی
کے پاس کھڑے ہو کر 15 پہ کال کرتے ہیں، تھانہ ٹبی کی جو پولیس ہے وہ آ جاتی ہے اور ہمارے سے پوچھ گچھ کرتی ہے۔ پھر ہم نے 15 پر کال کر کے جو پولیس آئی تھی ان کو سارا کچھ بتایا، ڈیٹیل بتائی۔ انہوں نے پھر کافی دیر کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی، لیکن وہ ایف آئی آر بھی صحیح طریقے سے درج نہ کی، اس میں بھی انہوں نے ڈنڈی مار دی اور اس بندے کو، ظہیر نامی کانسٹیبل کو پولیس نے پھر پکڑ لیا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ خبر جب سوشل میڈیا پر چلی تو ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور خواجہ ذیشان بتا رہے تھے کہ پھر ایک سینئر افیسر کی مجھے کال آئی، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے پاس گیا، اس کو معلومات دی، پھر اس سینئر افیسر نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ضرور کرواؤں گا۔ اس کے بعد خواجہ ذیشان کہتا ہے کہ میں نے آسٹریلین ایمبیسی میں بھی کمپلینٹ درج کرا دیا ہے، ان کو بھی بتا دیا ہے۔ اب میں 3-4 ہفتے رہتے ہیں جانے کے لیے، لیکن اب میں کچھ مزید چھٹیاں بڑھا دوں گا، اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا کر پھر ہی جاؤں گا۔ یہ بدماشی جو ہے پاکستانی تھانہ کلچر کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ شریف آدمی جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں، اگر اس پر کوئی شک ہو، کو اس کے پاس چیز ہو، اس کو تلاشی کے بہانے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر بندے کو روک لیتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ جی ادھر آؤ۔ کوئی بندے نے جرم کیا ہو، کوئی کچھ کیا ہو تو پھر تو اس کو روکنا اس کا حق ہے پولیس والوں کا، لیکن بلا وجہ نجائز تنگ کرنا، عورتیں بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، پولیس والے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اس کے خلاف مریم نواز صاحبہ کو ضرور ایکشن لینا چاہیے کہ بلا وجہ، خاص کر جب لیڈیز ساتھ ہوں تو کسی کو نجائز تنگ نہ کیا جائے۔ مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اگر یہ تھانہ کلچر بھی چینج کر دے تو مریم نواز صاحبہ کی بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں، اب تو نوجوان نسل آ گئی ہے پولیس میں جو پڑھے لکھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ تھے وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا جاہل قسم کے تھے، اب تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آفیسر بھی آ رہے ہیں جو سی ایس ایس ٹاپر ہوتے ہیں، ایس پی ہوتے ہیں، اے ایس پی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے آ رہے ہیں، سلجھے ہوئے آ رہے ہیں۔ لوگوں کو ان سے بڑی توقعات ہوتی ہیں، یہ لوگوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، نہ کہ ان کو اذیت دیں، تکلیف دیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ یہ جو اب خواجہ ذیشان صاحب آئے تھے، یہ باہر سے آئے تھے، ان کو کیا پتا کہ یہ پاکستان کی پولیس ہے؟ بھئی اگر آپ کو پاکستانی پولیس نے پکڑ لیا ہے، آپ ان کو 1500 دے دیتے، جان چھوٹ جانی تھی۔ یہ کوئی باہر کا ملک تھوڑی ہے کہ آپ بحث کریں گے وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، ڈر جائیں گے۔ یہ پاکستانی تھانہ کلچر پولیس جو ہے نا، یہ بدماش قسم کی پولیس ہے، یہ بندے کو نہیں چھوڑتی۔ یہاں یہی طریقہ ہے کہ لے دے کے جان چھڑاؤ اور اپنی عزت بچاؤ۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، اس کے بارے میں آپ نے اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔